خوف کا عنصر تھا اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو تھا۔ اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں، بلکہ کچھ خواص جو اونچے لوگ، نوابوں اور نوابزادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی۔ لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو۔ تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں۔ اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی، اب وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے۔ لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم میں، اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ اس وقت کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے۔ اب یہ خبر پڑھیے،
A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ahmed Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers, and seers of humanity of all times. Note kijiye. One of the greatest poets, philosophers, and seers, जिनको के मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत होती है, जिनकी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, जिसके बिना पर आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने के ख्वाब. ये अल्लामा इकबाल ने जो कुछ देखा था इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में. He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. अब आखिरी जुमला सुनिए गौर से. To me, he was a personal friend, number one, philosopher, number two, and guide, number three, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. कोई शक इसके बाद रह जाता? और ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये मोहम्मद अली जिन्ना है. लफ्फाज आदमी नहीं है वो कोई शोला बयान खतीब जो अल्फाज जो हैं उसके अब्बार लगा दे नहीं. जो एक एक लफ्ज वकील, बहुत बड़ा वकील, एक एक लफ्ज जो है तोल कर बोलने वाला, उन्हें क्या करार दिया? तो खुद तस्लीम किया. दूसरा मैं और दे रहा हूं. ये सन 40 में इकबाल डे मनाया गया था. अब इसमें क्या कहते हैं कायदे आजम? If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. अगर हम कामयाब हो जाते हैं कि इस्लामी रियासत कायम करने में, मुसलमान रियासत कायम करने में, और उसके बाद मेरे सामने चॉइस रखा जाता है कि या तो अल्लामा इकबाल का कलाम ले लो और या हुकूमत के सरबराह बन जाओ, तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को तरजीह दूंगा. और सुनिए. Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936, he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued. Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. अब इसके बाद जो है नजरिया पाकिस्तान क्या था और उसका खालिक कौन था, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए. बहरहाल ये वो मामला था कि जब कायदे आजम ने इस्लाम का जो है राग अलापा है या कव्वाली गाई है, तो अब इसके नतीजे में जैसे कव्वाली में होता है कौम को हाल आ गया. आप जरा सोचिए, मुस्लिम लीग को माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोगों ने क्यों वोट दिए थे? क्या यूपी कभी पाकिस्तान में आ सकता था? क्या मद्रास कभी पाकिस्तान में आ सकता था? क्या बॉम्बे पाकिस्तान में आ सकता था? क्या सीपी पाकिस्तान में आ सकता था? फिर जरा सोचिए, अक्ल के खिलाफ बात नजर आती है. ये हाल में आने वाले का मामला है, जहां जज्बात की जो है वो हुक्मरानी हो जाती है, अक्ल एक तरफ रह जाती है. वरना क्या बात है, उनके तो इस्लाम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था, फिर मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं. पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सन 40 में हो चुका है और सन 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग कामयाब होती है पूरे हिंदुस्तान में द मेजॉरिटी प्रोविंसेस एज वेल एज द माइनॉरिटी प्रोविंसेस.
جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے